العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة قائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. بلند آواز سے محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات پڑھیں گے محمد صلی علی محمد وعلی محمد. لامحدود حمد و ستائش ہے اس علی الاعلیٰ کی ذات کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے. وہ خالق وند متعال کہ جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو بنانے والی ذات ہے، جو قائم مطلق ہے. آیت الکرسی آپ کو یاد ہے نا؟ آیت الکرسی کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن کی آیت کہتی ہے پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے وجود کی برکت سے تمام عالم کو تھامے ہوئے ہیں. اور آسان کر دیتی ہوں جملہ. پاک ہے وہ ذات کہ جس کے وجود کی برکت سے کائنات کی ہر شے قائم ہے. وہ علی الکبیر، وہ علی العظیم، وہ مستجاب الدعویٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو مستجاب کہتا ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس ہاتھ سے حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے رجوع کرے، میری عبادت کرے، اپنا سر میرے آگے جھکا دے اور مجھ سے کچھ طلب کرے تو میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں. یہ میری شایان شان نہیں ہے کہ کوئی بندہ امید رکھے، مجھے پکارے اے پروردگار عالم. سورہ الحمد کی آیت یاد ہے آپ کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور جب ہم نے اس آیت کو پڑھا تو ہم نے پروردگار سے فرمایا مالک بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مگر پروردگار عالم ہم پہنچے تھے بیت اللہ،
ہم پہنچے تھے خانہ کعبہ. اے رب سبحانہ و تعالیٰ ہم مدد مانگنے کے لیے پہنچے تھے تیرے حرم پاک میں, ہم پہنچے تھے تیرے کعبہ کے سامنے. ہم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر تھام کر تجھ سے کہا اے پروردگار ہم مشکل میں ہیں, ہماری مشکل کا حل فرما. ہم مشکل میں ہیں, اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مشکل کا حل فرما دے. مالک جب ہم نے اتنا پکارا تیری آواز غیب آئی کہ اے میرے بندو تمہیں عقل نہیں ہے, میں جس جگہ پر جس مقام پہ ہوں جہاں پر بھی ہوں میں سراپا علم ہوں, میں سراپا نور ہوں, میں جسم ہاتھ کان ناک منہ نہیں رکھتا, میں تمہاری مدد کے لیے کیسے آؤں. تو ہم نے رب سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا مالک تیری قرآن کی آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, چلو ایسے کرتے ہیں اگر تم میرے گھر آ ہی گئے ہو تو میں اپنے جیسا علی تمہیں دے دیتا ہوں, اس بیت اللہ سے آ کر میرے علی کو لے جانا. پھر جب تم جس مقام پر کہو گے یا علی مدد, اگر میرا علی تیری مدد کے لیے نہ آئے تو پھر مجھے بھی علی مت کہنا. یعنی پروردگار عالم وہ خود بھی علی ہے, اس نے جس علی کو بنایا ہے وہ بھی علی ہے. پھر مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے کہ حمد ہے اس علی کی کہ جس نے علی کو علی بنایا ہے. اور جب اس کو علی بنا دیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قیمتی خزانے کو بنانے کے بعد علی مرتضیٰ کو خلق کرنے کے بعد کہا ہے کوئی جو میرے علی کو لے جائے, ہے کوئی جو میرے علی کا فرما بردار بن جائے, ہے کوئی کہ جو علی کا محب بن جائے, ہے کوئی کہ جو علی کا نام لیوا ہو, ہے کوئی جو علی سے خیرات لینا چاہتا ہو, ہے کوئی جو علی سے حبداری کرتا ہو, ہے کوئی جو علی کے آنچل میں آنا چاہتا ہو, ہے کوئی مصیبت کا مارا جو کہے یا علی مدد. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدائیں گونجی تو اس مقام پر سرور کائنات فرما رہے ہیں, اس مقام پر جب یہ پوری دنیا ابھی بنی نہیں ہے, کچھ روحیں بنی ہوئی ہیں, ان روحوں میں سے اللہ نے اپنے وجود کے نور میں سے دو ٹکڑوں کو جدا کیا. ایک نور کو مقام محمود پر بلند کیا, نام محمد رکھا, ایک کو مقام اعلیٰ پر بلند کیا, نام علی رکھا. اور علی اور رسول کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا. ایسا ابھی ہم نے حدیث قصہ پڑھی تھی کہ یہ چمکتا ہوا ستارے, یہ بہتی ہوئی کشتیاں, یہ چلتی ہوئی ہوائیں, یہ سبزہ ہریالی, یہ بادل, یہ جھیلیں, یہ جھرنا, یہ کائنات کے جماعتات, یہ کائنات کے نباتات میں نے صرف اور صرف ان کی محبت میں بنایا ہے کہ جو چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں. شیعہ سنی مورخین متفق علیہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو ان ہستیوں کے صدقے سے بنایا ہے کہ جو چادر تطہیر میں جمع ہوئی ہیں. تو سوال مالک یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو چادر میں جمع ہوئے؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا نا, حدیث قصہ یاد ہے, یا ربی ومن تحت الکساء, اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا احمد ہے, میرا مدثر ہے, میرا مزمل ہے, میرا طٰہٰ ہے, میرا یاسین ہے, میرا رسول ہے, میرا احمد ہے, میرا محمد ہے. نہ, یہ بھی نہیں کہا. علی مرتضیٰ ہے, شیر خدا ہے, عین اللہ ہے, نور اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, جنب اللہ ہے, کرم اللہ ہے, کرم اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, لسان اللہ ہے, حیدر کرار ہے, لا فتح الا علی ہے. چادر کے نیچے کچھ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ ہے, عالمہ ہے, طاہرہ ہے, محدثہ ہے, زکیہ ہے, بطول ہے, بطول عذرا ہے, کئی نام تھے, ناموں سے نہیں پکا. نہیں کہا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں میرے فرشتے, جن کی وجہ سے میں نے اس جنت کو قربان کر دیا ہے. حسن و حسین موجود ہیں. ایک وہ کہ جو میرے رسول کی طرح دین کا محافظ ہوگا وہ چادر میں جمع ہے, یا وہ کہ جو میرے دین کو بچائے گا, جو شہادت پا جائے گا, جس کا گھر اجڑ جائے گا, میرا حسین ہے. مرکز تعارف ہے. اگر ڈیٹیل دینا ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ سکتا تھا جبرائیل کو یہ ہستیاں ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف کروا دیا.
کہا کہ نہیں، فضیلت اہل بیت کے اپنے مقام پر، لیکن جب جس مقام پر ذکر اہل بیت ہوگا مرکز تعارف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی. یعنی امامت کا تعارف ہوگا نام فاطمہ زہرا سے، ولایت کا تعارف ہوگا نام فاطمہ زہرا سے، اگر رسالت کا تعارف ہوگا نام فاطمہ زہرا سے. پروردگار نے فرمایا ہے جبرائیل جو چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں وہ ان میں سے فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے 2 فرزند ہیں. یعنی اگر مرکز تعارف جناب فاطمہ زہرا ہیں، اگر چاہتے ہو کہ جناب سیدہ کی فضیلت کا ادراک کر سکو، اگر ان چادر کے اندر جو جمع ہوئے تھے جناب فاطمہ کے محرم میں سے ہوں، ان کے بابا ان کے محرم ہیں، ان کے شوہر ان کے محرم ہیں، ان کے بیٹے ان کے محرم ہیں، اگر جناب سیدہ کے محرم چادر میں موجود ہو تو ان پر درود اور صلوات بھیجنا، اگر جناب سیدہ کے نام محرم میں سے ہو تو ان پر لعنت برسا دینا. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یعنی خلیفہ اول کی بیٹی کہتی ہے، بنا نام لیے بات کو کرنا چاہتی ہوں، خلیفہ اول کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں جب یہ آیت آئی تو میں اس گھر کے اندر موجود تھی. یعنی جو آیت نازل ہوئی گھر کے اندر نازل ہوئی تو گھر کے بالا خانہ پر میں بھی موجود تھی، یعنی رسول کی زوجہ میں سے. تو اس آیت میں میرا بھی ذکر ہوا ہے، جبکہ حضرت جبرائیل کو معلوم تھا کہ باہر بھی کوئی لوگ بیٹھے، اگر وہ گھر کے صحن میں اس آیت کو پڑھ دیتے تو بہت سے لوگ جو کہ ابھی بھی غلط فہمی میں ہے کہ شاید ہمارا بھی ذکر یطہرکم تطہیرا میں ہوا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت جبرائیل اجازت مانگ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں. جب چادر کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل گئی تب فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل. یعنی عظمت جناب سیدہ، اگر جناب سیدہ کے محرم ہوں گے تو ہماری جانیں فدا ہیں، ہماری نسل قربان ہے، ہم خود مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا خون ہمارا جوش علی مولا کی ولایت سے ہے، ہمارا خون ہمارا گوشت علی مرتضیٰ کی ولایت کے صدقے سے ہے. ہم جو کھا رہے ہیں وہ صدقہ حسین ابن علی ہے، ہم جو پہنتے ہیں وہ حسین کی ماں کا عطا کرتا ہے. حسین مولا علیہ السلام کی مادر گرامی نے اپنے بچوں کو آل اولاد کو بڑی زحمتوں سے پالا ہے، اپنے بچوں کو جناب سیدہ نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے. پانی دیجیے گا مجھے. باواز بلند تر صلوات. تو عظمت اہل بیت علیہ السلام اجاگر ہو جائے. میری طرف توجہ کریں، کچھ کہنا چاہیے. باواز بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، دیکھیں کربلا سے آنے سے پہلے جو ہے نا مظلومیت شروع کہاں سے ہوئی؟ مظلومیت شروع ہوئی جب رسالت مآب اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب ان کو ظلم سے زہر دیا گیا، جب فاطمہ کا بابا رخصت ہو گیا. پھر ظلم کے انتہا ہوئی جناب فاطمہ زہرا پر کہ ان کا جو حق تھا وہ چھینا گیا. بی بی کو دربار بلا کر نکال دیا گیا، بی بی نے جو سند پیش کی اس کو پھاڑ دیا گیا، اہل بیت کو جھوٹا کہہ کر دربار سے نکال دیا گیا. اس کے بعد علی مولا کے گلے میں رسن باندھی گئی. پھر علی مرتضیٰ کو لے جایا گیا، کس نیت سے؟ کہ علی کرسی نہ لے لے، ممبر نہ لے لے، ممبر پر ہمارا حق زیادہ ہے، علی کا کم ہے. کہا کہ علی سے بیعت لیں گے. امام المتقین کو گرفتار کرا کے لے جایا گیا، جناب سیدہ پر جلتا در گرایا گیا. بیوی کے صحن پر، بیوی کے دروازے پر جو دروازے کا صحن ہوتا ہے، روایت کہتی ہے اس پر اتنی لکڑیاں جمع کی گئی، اتنی لکڑیاں کہ لوگ جب کھانا بنانا چاہتے تھے
جن کو لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی، کہتے تھے کہ وہ باہر آتے تھے، بی بی کی دہلیز سے لکڑیاں اٹھاتے تھے اور اپنے گھر میں چولہا جلاتے تھے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تعداد میں لکڑیوں کو رکھا گیا ہوگا، جو پڑوسیوں کو لکڑیاں چاہیے تو در فاطمہ زہرا سے لی جا رہی ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ جس دروازے پر وقت کا رسول خاتم المرسلین، جو قرآن کی زبان میں کہیں طٰہٰ ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں مزمل ہے، جو آیت تطہیر کا مصداق ہے، جو اہل بیت النبوہ ہے، جو مودن رسالہ ہے، جو فاطمہ کے بابا ہیں، وہ جب دروازے پر آتے تھے، اصحاب کے ساتھ آتے تھے، بی بی فاطمہ کے در پر رکتے تھے، جھکتے تھے، سلام کرتے تھے، جناب سیدہ جب سلام کا جواب دیتی تھی تب بیٹی کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ کیا ان اصحاب کی آنکھیں نہیں تھیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کون سا در تھا جہاں لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں؟ یا وقت کا رسول آ کر جھک کر سلام کرتا تھا؟ تو یہ وجہ نہیں ہونا چاہیے کہ فاطمہ زہرا کو ستایا جائے، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ جب حسین کی ماں ناراض ہوتی ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جب حسین کی ماں خوش ہوتی ہیں تو رب سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے سکون اور آسائش کو چھوڑ کر اس فرش پر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مادر حسنین ہم سے راضی ہو جائے، یا ہم گرمیوں میں بیٹھ کر حسین مولا کا ذکر سن رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں۔ جب دنیاوی کوئی ماں جس کی گود میں بچہ ہو، میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، اس بچے کو، اس کی ماں کو بھی میں نہیں جانتی، میری اس سے ملاقات ہوئی بہت توجہ کے ساتھ، میری اس ماں سے ملاقات ہوئی ہے اس مجلس کے توسل سے، یعنی وہ جو ماں جس کی گود میں بچہ ہے، وہ ماں مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے، میں بھی اس کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں، مگر میں اس کے بچے کو دیکھ کر اس کے پاس جا کر اس سے بچہ لے کر میں پیار کروں گی یا میں اس کے بوسے لوں گی تو کیا ہوگا؟ وہ ماں منہ سے کہے گی نہیں، لیکن اس کا دل میرے لیے دعا کر رہا ہوگا کہ یہ مجھے جانتی نہیں ہے، میں بھی اس کو نہیں جانتی، مگر اس نے جو میرے بچے کو اٹھا کر پیار کیا ہے نا، تو میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، کیونکہ ماں کے دل میں مامتا ہوتی ہے، ماں کے دل میں احساسات ہوتے ہیں۔ وہ عورت مجھے منہ سے نہیں کہے گی، لیکن وہ دل میں مجھے بہت سی دعائیں دے رہی ہوگی، پھر ماؤں کی دعائیں عرش پر جا کر لگتی ہیں۔ جب دنیاوی ماں اپنے بچے سے، وہ مجھے جانتی بھی نہیں ہے، میں اس کی کچھ نہیں لگتی، اس کا پیار کرنے کے عوض میں وہ مجھے بھر بھر کے دعائیں دے سکتی ہے، تو وہ جو ماؤں کی بھی ماں ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے، وہ جس کے شکم سے حسن و حسین آئے ہیں، وہ جن کے شکم سے زینب ام کلثوم پروان چڑھی ہیں، وہ ماں ہونے کے باوجود بھی دعا کر رہی تھی، پروردگار حسن و حسین میرے صابرین بیٹے ہیں، تو اگر مجھے عطا فرما تو عباس عطا فرما، عباس میرا جلالی بیٹا ہوگا۔ میں اپنی زینب ام کلثوم کو عباس کے حوالے کر دوں۔ میں نے کہا ماں متائیں کھینچتی ہیں، اب دنیاوی ماں مجھے دعائیں دے رہی ہے، تو ماں فاطمہ زہرا کیا وہ نہیں دیکھ رہی کہ عزاداران مظلوم کربلا اپنے گھر کو چھوڑ کر ان کے بیٹے کے فرش پر جا کر ان سے مانگ رہے ہیں، اپنی حاجتوں کو رکھ رہے ہیں؟ اے جناب سیدہ، کوئی گھر مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی قرض دار ہے، کہتا ہے کہ رزق میں فراوانی کر دیجئے، کوئی کہتا ہے کہ قرض ادا کر دیجئے، بیوی سے کوئی کہہ رہا ہے بیوی میرے شوہر کی نوکری عطا فرما دیجئے، پروردگار عالم آنٹی حمیدہ کو بھی اپنا گھر عطا فرما، آنٹی حمیدہ کو پروردگار عالم جو کوئی حاجت فرش کو بچھانے کی اسے قبول و منظور فرما، حاضرین محفل کی تمام حاجات کو قبول فرما، بانیان فرش عزا کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو وہ فاطمہ زہرا ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ حسین کے نام پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا
جب روزے محشر لائی جائیں گی تو کہیں گے پروردگار عالم فاطمہ سے کیا ہوا وعدہ وفا فرمائے. اے سیدہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ بار الہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک میں چاہوں حسین کے عزادار کی شفاعت کا حق مجھے دے دے. یہ دنیا میں میرے حسین کے نام لیوا تھے، تو اب جب ان کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے تو میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی. جانتی ہوں یہ گناہ گار ہے، جانتی ہوں پروردگار تیری بہت سے معاملات میں معصیت کی ہوگی، مگر جو میرے بیٹوں کی شہادت پر روتے رہے تھے ان کا اجر بنتا ہے کہ فاطمہ زہرا انہیں جنت میں لے جائے. آواز قدرت آئے گی کہ فاطمہ آپ کو حق شفاعت حاصل ہے. جناب سیدہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گی تب تک ایک ایک مومن عزادار کو جنت میں نہیں پہنچا دیتی. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہ نکال لیجئے گا کہ ذاکرہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ حسین کے فرش پر آئے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ہم نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ کسی کے یہاں اچھا اخلاق کریں گے، ٹیڑھے منہ سے لوگوں سے باتیں کریں گے، غیبت کریں گے، زنا کریں گے، چوری کریں گے، مکاری کریں گے، عیاری کریں گے. بھائی ذاکرہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ زہرا جو ہیں وہ ہمیں جنت میں پہنچا دیں گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ شہزادی کا کرم ہے کہ وہ حق شفاعت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ذکر حسین میں روئے ہیں. اس رونے کا اجر ہے کہ حسین مولا کی ماں شفاعت کر کے جنت میں بھیجے، لیکن وہ تمام احکام شریعت وہ ہمارے اوپر ویسے ہی لاگو ہیں کہ جیسے ہیں. کہا ہے سچ بولو تو سچ بولو، یہ شریعت محمدی ہے. کہا جائے جھوٹ سے اجتناب کرو تو جھوٹ سے اجتناب کرو، یہ شریعت محمدی ہے. کہا جائے اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ بات کرو، اٹھو بیٹھو ادب سے لوگوں سے ملاقات کرو، ہنستا ہوا چہرہ ان کے سامنے لے آؤ، غصے سے نہ بات کرو، کسی مظلوم کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو کہ اس کی دل آزاری ہو جائے. اگر کسی مومن کی دل آزاری ہو جاتی ہے تو وہ دل اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کو چوٹ پہنچانا گناہ کبیرہ میں سے، گناہ کبیرہ میں سے. بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ تو جب دنیاوی ماں دعائیں دیتی ہیں تو ماں فاطمہ زہرا حق رکھتی ہے کہ حسین کے نام پر آنسو جو نکلے اس پر جنت ہم پر واجب کر دے. اب جب ماؤں کی بات ہوئی تو ایک ماں کربلا میں ایسی بھی تھی جو جب مدینہ سے چلی تھی جن کے 2 پھول جیسے بچے ان کے ساتھ تھے، نام جناب رباب سلام اللہ علیہ کہ ان کی سکینہ ان کے ساتھ گھر سے نکلی ہیں اور ان کا جو اصغر ان کی گود میں تھا وہ گھر سے نکلا. وہ ماں جو حسین پر قربان کرنے کے لیے اپنا ششماں بیٹا لے کر آئی تھی گود میں، جب ایک وقت آیا شب عاشوراء، مولا حسین علیہ السلام ہر خیمے کے باہر جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کون سی ماں ہے، اس کی کیا کیا تیاری ہے. مولا خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، ایک ماں جو اپنے بیٹوں سے کہہ رہی تھی اے زینب کی جان اون و محمد، تم بڑے بہادر ہو، تم حیدر کرار کے پوتے ہو، تم نواسے ہو. اے میرے شہزادوں، ماں کی حسرت یہ ہے کہ 9 لاکھ کے نرگے نے حسین کو اکیلا کر دیا، وہ میرے بھائی کو مظلوم بنانا چاہ رہے ہیں. تم یاد رکھنا تمہاری ماں تمہیں یہ وصیت کرتی ہے اے اون محمد، میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر اصغر پیاسا رہا اور سکینہ پیاسی رہی تم نے پانی پیا. ماں دودھ نہیں بخشے گی. مولا حسین نے رونا شروع کیا. مولا حسین پہنچے دوسرے خیمے میں. دوسرے خیمے میں سے صدا آ رہی تھی جناب فروا کی کہ اے میرے قاسم، کل ہر ماں اپنے بچے کی قربانی دے گی. اے قاسم، آپ کے بابا نہیں ہیں، اگر آپ کے بابا ہوتے تو میں بھی آپ کو حسن کو قربان کرتی. دیکھو کہ آپ کے چچا حسین بڑے مظلوم ہیں.
بس کل ایسی جنگ کرنا کہ ماں کا دل ٹھنڈا ہو جائے، بس ایسی جنگ کرنا کہ حسین خود میدان میں آ کر داد رسی کریں اور مجھ سے آ کر کہیں کہ بھابھی فروا، ارے ایسا حق ادا کر دیا قاسم نے کہ میں علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لایا تھا، میں آپ کے بیٹے کا لاشا چن کر لایا ہوں۔ حسین گٹھڑی میں لاشا لائیں اور ماں فاطمہ زہرا مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر حسین مولا دوسرے خیمے میں گئے تو دیکھا ایک ماں تھی، اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ وہ ماں اس بچے کو اٹھا کر کہتی ہے، اے میرے لال، جب کل ہر ماں اپنی طرف سے قربانی دے رہی ہوگی، اصغر آپ تو اتنے چھوٹے ہیں، اپنے پیر سے چل کر تو میدان میں جا ہی نہیں پائیں گے، یہ ماں بڑی مظلوم ہے، اے اصغر آپ کس طرح سے میدان کارخاز میں جائیں گے؟ اے میرے لال، ایسا نہ ہو کہ ماں شرمندہ ہو جائے، کیونکہ آپ کا دودھ ابھی تک نہیں چھوٹا، آپ کو جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ مجھے بھی چاہیے، میں بھی چاہتی ہوں کہ ماں فاطمہ زہرا مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب امام مظلوم نے خیمے کے باہر یہ جملہ سنا، مولا حسین اندر تشریف لے آئے۔ مولا نے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو گود میں لیا، کہا، اے رباب پریشان نہ ہو، کل اصغر ایسی جنگ کرے گا جیسے 32 برس کا عباس جنگ کرتا ہے، ارے اشقیا واویلا کرے گی، ارے یہ 6 ماہ کا اصغر عباس سے کم نہیں لڑے گا۔ کہا، آقا یہ تو چل کے میدان میں جا ہی نہیں سکتا۔ مولا نے فرمایا کہ میں خود اسے پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا۔ ماں خوش ہو گئی کہ میرا شہزادہ بچہ بھی سپاہی بنے گا، وہ بھی حسین کے دفاع میں میدان میں جائے گا۔ اگلی روز کیا ہوا کہ حسین مولا اصحاب کے لاشیں آ گئے، قاسم کے ٹکڑے چن کر لے آئے، ارے اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ کر حسین ارے پیاسا تشنہ لب۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، عباس کے کٹے شانے لے آیا، میرا مظلوم مولا تنہا رہ گیا، ارے فوج اشقیا میں کوئی نہ رہا، حسین تنے تنہا صدائے دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے؟ ارے حسین کا ایک سپاہی جو جھولے میں موجود تھا، ارے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، ارے بانوں کا لال چل نہیں سکتا تھا، مگر کونیوں اور گھٹنوں کے بل خود کو گھسیٹنا شروع کیا کہ میں اپنے آقا کے دفاع میں جاؤں گا، میں اپنے مولا کے لیے جنگ کروں گا۔ جب اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، ارے سیدانیوں میں کوہرام بپا تھا، مولا حسین نے بیویوں کا بلند گریہ سنا، عزاداران مظلوم کربلا مولا اندر تشریف لے آئے اور بیویوں سے کہا، اے بیویوں کیا ہوا؟ ارے حسین ابھی تک زندہ ہے، میری موجودگی میں اے زینب بلند گریہ کیوں کہا؟ جناب زینب ماتم کر کے کہہ رہی تھی، اے بھیا جب سے آپ نے حل من کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، ارے حد ہو گئی، بانوں کا لال چل نہیں سکتا، مگر خود کو گھسیٹتے ہوئے آپ کی جانب چل کے آ رہا تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، ارے میرا اصغر شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا، اصغر کو میری گود میں تو لے آؤ۔ اب بیویوں نے اصغر کو مولا حسین کی گود میں رکھا، ارے دھوپ کی شدت بہت زیادہ تھی، ارے بانوں کا لال، ارے جس کی جلد بہت نرم تھی، مولا حسین نے قبا میں اصغر کو چھپا دیا۔ میرے مولا میدان میں اصغر کو لے کے آ گئے، اشقیا سے کہنے لگی، مولا حسین کو دیکھتے ہوئے اشقیا کو لگا، ارے اب حسین اتنے پیاسے تھے، ارے قرآن لے کر آ گئے، حسین قرآن کا واسطہ دے کر ارے ہم سے پانی مانگیں گے، ارے پھر بھی حسین کو پانی نہیں دینا، حسین چاہے جتنے قرآن کے واسطے دے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے قبا کو ہٹایا، ارے میں کہتی ہوں ظالموں، ہاں حسین قرآن لے کر آئے تھے، بے زبان قرآن تو تمہیں سمجھ نہ آیا، حسین اپنے
اپنی گود میں ارے بولتا قرآن لے کر آ گیا. ایک مرتبہ کہنے لگے تمہاری نظر میں حسین قصوروار ہے, میں نے یزید کی بیعت نہیں کی. ارے میرے چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, 2 بوند اس کو پانی پلا دو. اشقیہ چپ تھی, کوئی جواب نہیں دیتی. مولا حسین اسلام نے فرمایا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا, دیکھو میں دور ہٹ جاتا ہوں. اپنے بچے کو تپتی ریت پر لٹایا, مولا نے چادر بچھائی, اس پر اپنے بچے کو رکھا. بچہ ہاتھ پیر مار رہا تھا. ایک مرتبہ لائنوں کا تب بھی شرم نہ آئی, بچے کو پانی نہیں پلایا. مولا تیزی سے اٹھے, اصغر کو گود میں لیا. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اے اصغر امام کا بیٹا ہے, ارے ان سے کلام کر کے ان کو بتاؤ ارے کتنا پیاسا ہے. ایک مرتبہ ننھے اصغر نے اپنی چھوٹی زبان کو اپنی زبان پر پھیرا, اپنے ہونٹوں پر پھیر کر بتایا اے ظالموں میں بڑا پیاسا ہوں, میری ماں کا دودھ خشک ہو چکا, ارے مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو. مگر اشقیہ میں کوہرام بپا تھا, فوجیں مڑ مڑ کر رو رہی تھی, مگر کسی نے حسین کے مظلوم بیٹے کو پانی نہ دیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم کیا کہ اے حرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملا کہتا ہے کہ اس نے وہ ظلم کا تیر نکالا, ارے جو 3 بھال کا تیر تھا, ارے جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اب وہاں سے تیر چلا. ایک مرتبہ ماں خیمے سے اصغر کی جنگ دیکھ رہی تھی, ارے اس ماں نے کہا اے میرے لال اصغر, ارے بابا بڑا مظلوم ہے, بابا بڑا پیاسا ہے, ارے حسین کو تیر نہ لگنے پائے. اے اصغر عباس بن کر جنگ کرنی ہے. ارے وہاں سے تیر چلا, ارے تیر پاس آنے لگا. جناب علی اصغر نے مولا حسین کے ہاتھوں پر خود کو بلند کرنا شروع کیا. ارے وہ تیر ستم چلا, ارے مولا کا ایک کان چھدا, ارے گلا چھد گیا, ارے دوسرا کان چھدا. ارے وہ ظلم کا تیر مولا حسین کے بازوؤں میں ارے پیوست ہو گیا. ارے اصغر رو دیا. اصغر کہہ رہا تھا اماں ارے مجھے معاف کر دینا, ارے میں نے بہت کوشش کی, بابا کو تیر نہ لگنے پائے. ارے اماں جان ارے میرا سن چھوٹا تھا, وہ جو تیر تھا اس کا وزن زیادہ تھا, میں نے بہت روکنا چاہا مگر بابا کو پھر بھی تیر سے تم پیوست ہو گیا. اماں مجھے معاف کر دینا, اماں مجھے معاف کر دینا. مولا حسین علیہ السلام ارے مولا نے جب خون کا فوارہ باہر آیا, ارے مولا نے ہاتھوں سے چلوں میں اصغر کے خون کو پکڑا. ارے مولا نے زمین پر بہانا چاہا, زمین کہہ رہی تھی اے حسین قیامت تک کے لیے اناج کا ایک دانہ نہ اگے گا. مولا نے آسمان پر پھینکنا چاہا, آسمان رو کر کہتا ہے اے میرا مولا قیامت تک کے لیے بارش نہ برسے گی. جب عرش و فرش نے انکار کر دیا, ارے ہمارا مظلوم امام حسین اپنے چہرے پر اصغر کا خون ملا. ایک مرتبہ آسمان کی طرف بلند کی نگاہوں کا کہا پروردگار اب تو راضی ہے نا, تیرا دین تو بچا لیا. مالک حسین صبر کر رہا ہے. اب مولا لاشی کو خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں مگر 7 قدم آگے بڑھتے تھے, ارے 7 قدم پیچھے ہٹتے تھے. یزید کے لشکر میں ایک فوج ہے, حمید ابن مسلم رائٹر ہے, وہ مقتل کو لکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے حسین کو دیکھا, حسین لاش اصغر لیے 7 قدم آگے بڑھتے تھے, ارے 7 قدم پیچھے ہٹتے تھے. میں حسین کے پاس گیا, میں نے کہا اے حسین کیا اکبر سے زیادہ مشکل ہے اصغر کی لاش اٹھانا؟ کہتے حسین مولا نے رو کر کہا ارے میرے سینے میں ایک باپ کا دل بھی موجود ہے, ارے میں
کر لوں گا. ارے پیچھے اس لیے ہٹ جاتا ہوں, ارے جب رباب دیکھے گی, ارے اس کا لال پانی پینے گیا تھا, ارے بچہ تیر کھا کے آیا ہے, رباب مر نہ جائے اس لیے آگے بڑھتا ہوں, پھر واپس ہٹ جاتا ہوں. اجرکم اللہ کہتے ہیں کہ مولا حسین اسلام نے ہمت کر کے اب قبا کو دامن میں ڈالا, اصغر کا منہ چھپا دیا. ایک مرتبہ جب خیمے میں پہنچے, جناب سکینہ اسلام اللہ علیہ نے دیکھا, وہ ننھی بچی کہنے لگی بابا لگتا ہے. اصغر خاموش ہو گیا, اصغر کی پیاس بجھ گئی. بابا لگتا ہے میرے بھیا نے پانی پی لیا. ارے حسین, مولا نے کہا اے سکینہ تیرے بھیا نے ایسے پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا. ارے بچی کہنے لگی بابا میں بھی بڑی پیاسی ہوں, مجھے بھی پانی پلانے کے لیے لے چلو. ارے مولا حسین نے قبا کے دامن کو ہٹایا. ارے جناب رباب نے چیخ بلند کی, ایک مرتبہ رو کر جملہ کہا یا بنیا مثل کا ینہر, اے اصغر کیا تجھ جیسے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے میرے لال. ارے تیرا تو دودھ نہ چھوٹا تھا, اے اصغر تجھ پر وہ ظلم کیا. ارے ماں کس طرح سے جیے گی اصغر بن تیرے, ارے ماں چین کہاں سے پائے. کہتے مولا حسین اسلام نے آخری جملے, مولا حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر علیہ السلام کی لاش کو خیمے کے پیچھے دفنا دیا. جب بہت سے سروں کو کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا, ارے کسی شخص نے کہا ایک سر کم ہے, ایک سر کم ہے. کہا گیا میں نے حسین کو دیکھا, وہ خیمے کے پیچھے اصغر کو چھپا رہا تھا. ارے بہت سے نیزے بردار ارے زمین کربلا میں پہنچے, ارے نیزوں کو زمین پر گاڑتے جا رہے تھے. اب ایک شخص کا نیزہ جو گڑا, ماں خیمے سے دیکھ رہی تھی. ماں نے تڑپ کر دعا کی, پروردگار میرے اصغر کی خیر فرما. اب جو ایک ظالم کا نیزہ گڑا جو باہر آیا, ارے اصغر کا جسد مطہر نیزے میں پیوست تھا. ارے ظالم نے بچے کو زمین پر جسارت کے ساتھ پٹک دیا. ایک مرتبہ خنجر نکالا, ارے سر کو ایک مرتبہ دھڑ سے جدا کیا. ارے نوکے نیزہ پر بانوں کے لال کا سر لے کر جا رہا تھا. ایک ماں دیکھ رہی تھی, روتے ہوئے جناب زینب سے کہا اے میری شہزادی, ارے میرا 6 ماہ کا اصغر انوکھے نیزہ پر بلند ہو کر جا رہا ہے. اب تو آپ کی ماں فاطمہ زہرا راضی ہے نا. ارے میں نے اصغر دے دیا, ارے میں نے اصغر دے دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت الاسلام کے فضائل اور مصائب کا. اے پروردگار عالم بنانے فرش ازا کی حمیدہ آنٹی کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما. پروردگار عالم سے غم و دکھ تکلیف و پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے واسطہ ہے امام المتقین علی ابن ابی طالب کا, تمام جو گھر کے خواہش مند ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما. جو کوئی بے اولاد ہو جناب اصغر کے ساتھ گنا صاحب بے اولاد فرما. اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہ کا, جو کوئی مائیں بیٹیاں چاہتی ہیں تو انہیں بیٹیوں کی نعمت عطا فرما. اے پروردگار عالم جو کوئی بیمار ہو باواسطہ مولا عباس علیہ السلام شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما. مولا عباس کے علم کے سائے میں پروردگار عالم تمام بھائیوں کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. اے پروردگار عالم ہم سب کے والدین کی طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. جس گھر میں جو کوئی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے واسطہ ہے امام مظلوم کربلا کی شہادت کا, ہمارے دلوں میں جو نیک حاجات خواہشات اور تمنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
اے پروردگار عالم میری مشکلات کو حل فرما، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم جو انجمن موجود ہے اس فرش پر، ان کے دل میں جو حاجت ہے امام زمانہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو بار بار مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اردو میں بتائیں۔ میرا پتر چاک نہیں، بیمار ہے۔ اچھا، پروردگار عالم آنٹی جان کا جو بیٹا بیمار ہے بواسطہ مولا سید سجاد اسے صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری پیاری بچی آیت بڑی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بالکل پہلے کی طرح آیت کو ہنستا مسکراتا رکھ، پروردگار اس سے بیماری کو دور فرما، اسے صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم آنٹی کے بھائی کے لیے جو ان کی دعا ہے اسے قبول و منظور فرما، ان کو اگر روزگار نہیں تو ان کو بہترین رزق عطا فرما۔ مالک حاضرین محفل کی تمام مجبور ماؤں کی دعاؤں کو امام حسین اسلام کی آمین سے پورا فرما۔ مالک دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ درود اور صلوات پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ عظمیٰ صاحبہ کی اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا گیا رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں تو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری طرف سے بھی بہت خواتین ہیں، ان کو بھی صاحب اولاد بنا۔ پروردگار عالم عالیہ آپی کو، نورین آپی کو، مہوش آپی کو، شہر بانوں کو اور آمنہ کو، میری بہن کو، سب کو پروردگار عالم بیٹے کی نعمت عطا فرما، ان کی جو حاجت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم آنٹی حمیدہ بہت پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آنٹی حمیدہ نے جو فرش بچھایا ان کے اس نیاز کو قبول فرما۔ اے پروردگار عالم آنٹی حمیدہ کے جو غم ہے اسے دور فرما۔ پروردگار عالم آنٹی حمیدہ کے بیٹے کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما۔ پروردگار آنٹی حمیدہ کے جو ان کو اپنا گھر عطا فرما، ان کو جلد سے جلد اپنا گھر عطا فرما۔ مالک ان کی اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، پروردگار عالم تو ان پر کم فرما۔ آنٹی حمیدہ کا دیور بیمار ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماری مولا سجاد کے صدقے، جناب سغرا کے صدقے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ مانگ رہے ہیں اسے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے اس سے بھی ہماری تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ بچی کی دادی بیمار، رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ مالک میری بہن ثنا کی آنکھوں کے نور کو منور فرما، مالک اس کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے بابا بھی بیمار ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ مولا سید سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، ان کے بھی گھر میں پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر پہ ان کے والدین کا سایہ قائم و دائم فرما، بھائیوں کے سایہ قائم و دائم فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر امام حسین کرنے سننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کا فرش پر آنا مولا حسین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سے جناب سیدہ کو راضی و خوشنود فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو اور ہمارے تمام مرحومین کی کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو برزخ میں شفاعت امام مظلوم کربلا نصیب فرما، ہم سب کو بار بار اربعین کی زیارت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم مولا کے غم کے صدقے سے، جناب علی اصغر کے صدقے سے جو دعا ہمارے لبوں پہ اسے قبول فرما، جو ہمارے دلوں میں اسے قبول کر کے ہم پہ احسان فرما۔ ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ہمارا مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق و اول اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے اس گھر کے مرحومین کی مغفرت و بلند درجات کے لیے، حاضرین محفل کی مغفرت بلند درجات کے لیے، بالخصوص ان کے لیے کہ جن کا اس دنیا میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ من قرأ اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔